السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا علی سیریز کی نشست نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلی اقساط کے اندر ہم آپ کا تعارف، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا نکاح، آپ کی شادی، آپ کی جرأت و بہادری کے واقعات، غزوہ بدر، احد اور دیگر چیزیں ہم بیان کر چکے۔ آج کی اس نشست میں ہم قسط نمبر 4 میں بھی آپ کی کچھ شجاعت اور بہادری اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں اس وقت ہم جا رہے ہیں غزوہ احزاب یا خندق کی طرف۔ 5 ہجری شوال کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ خندق کی تیاری کا حکم دیا جاتا ہے۔ خندق کھودی جاتی ہے، نبی علیہ السلام خود اس میں شریک ہوتے ہیں اور دیگر اصحاب بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ اس خندق کو کھودنے کے بعد جب وہ کفار اٹیک کرتے ہیں مدینے کی طرف تو وہ دیکھتے ہیں کہ خندق کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ایک عجیب چیز تھی ان کے لیے، کیونکہ مدینے میں اس کا یا عرب دنیا کے اندر اس کا ظہور نہیں تھا، اور حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے چونکہ یہ سامنے آئی تھی تو اس کو فارس کی طرف بھی لنک کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ فارس کی ہی ایجاد ہے یا اس علاقے کے اندر ایسے جنگیں ہوتی رہیں۔ تو جب وہ لوگ آئے کفار مکہ اور دیگر قبائل لڑائی کے لیے تو دیکھا کہ یہ تو پار ہی نہیں ہو رہی، تو اس خندق کو پار کرتے کرتے یا اس کی کوششیں کرتے ہوئے بہت وقت گزرا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ چند لوگوں کے سوا کوئی اس خندق کو پار نہیں کر سکا۔ جن چند لوگوں نے اس خندق کو پار کیا محاصرے کے کئی دن بعد، اس میں ایک نام ملتا ہے عمر بن عبد ود کا۔ جب اس نے پار کیا تو اس نے مبارزت کی، اس نے للکارا کہ آؤ اس جنت کے پیاسو، اس جنت کو پانے کی خواہش کرنے والوں اور شہادت پا کر جنت میں جانے والوں، آؤ اب میرے سامنے کیوں نہیں آتے۔ جب اس نے للکارا تو حضرت علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے قریب تھے تو آپ اٹھنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو بٹھا دیا۔ پھر دوسری بار اس نے للکارا، پھر مولا علی کھڑے ہونے لگے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بٹھا دیا۔ جب تیسری بار للکارا تو پھر آپ نے نبی علیہ السلام سے دوبارہ اجازت چاہی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی تمہیں پتہ ہے وہ عمر ہے؟ تو مولا علی نے ان کو جواب دیا، نبی علیہ السلام کو جواب دیا کہ عمر ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ تو خیر آپ سے اجازت لینے کے بعد آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس سے مبارزت کا، اس کا جواب، اس کی للکار کا جواب دیا، اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کی۔ تو اس ظالم شخص نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا میں علی ہوں۔ اس نے کہا کون؟ علی بن عبد مناف؟ تو آپ نے کہا نہیں، علی بن ابی طالب ہوں میں۔ تو اس نے کہا اب عمر نے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا یا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی اس طرح برادری یا بھائیوں کے بچے کو شہید کر دوں۔ تو بہرحال اس کے اوپر مولا علی نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں۔ تو اس پہ وہ غصے میں آیا اور اس نے آپ کے اوپر تلوار سے وار کیا ہے، جو بھی اس کے پاس ہتھیار تھا اس نے وار کیا مولا علی علیہ السلام کے اوپر، آپ کے سر کی طرف اس نے وار کیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن آپ اس وار سے بچے اپنی ٹیکنیک لڑاتے ہوئے، اپنی شجاعت بہادری دکھاتے ہوئے۔ پھر آپ نے اس کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ آپ نے اس کو خندق کی طرف دوبارہ پھینک دیا، اسی خندق میں جس کو وہ پار کر کے بڑی مشکل سے وہاں پہ آیا تھا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ عرب کا بہت مشہور شاہ سوار اور پہلوان تھا، اور کہتے ہیں کئی 100 جنگجوؤں پہ یہ شخص بھاری ہوا کرتا تھا۔ اور امام ابن کثیر نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ اس کی اتنی حیثیت تھی عربوں کے ہاں کہ جب یہ مر گیا تو کفار نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کی، نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کی لاش واپس کر دیں، اور 10,000 دینار کا آگے انہوں نے رکھے کہ 10,000 دینار دیتے ہیں صرف اس کی لاش لینے کے لیے۔ تو آج آپ سوچ لیجئے کہ اس بندے کی کیا ویلیو ہوگی ان کے ہاں، زندہ کی کیا ویلیو تھی اور مردہ کی کیا ویلیو تھی کہ وہ صرف 10,000 دینار دے رہے تھے کفار نبی علیہ السلام کو کہ اس کی لاش کو دے دیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی گریٹنس آپ چیک کریں یہاں پر
کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم لاشوں اور ان چیزوں کے پیسے نہیں لیتے، اور ان کو ان کی لاش واپس کر دی۔ بہرحال مولا علی کے اوپر واپس آتے ہیں۔ مولا علی نے اس شخص کو اس طریقے سے اس جہنم واصل کیا کہ آج بھی مولا علی کی شجاعت سب لوگوں کی زبان زد عام ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ایک اور بندہ جس نے اس خندق کو پار کیا، جس کو مسلمانوں نے بھی قتل کیا، اور حضرت علی کے وار سے ہی وہ قتل ہوا۔ وہ بندہ ایک اور کافر تھا، اس کا نام بتایا جاتا ہے غالباً نوفل بن عبداللہ۔ نوفل بن عبداللہ نے بھی اسی طرح جب خندق کو کراس کیا تو للکارا۔ زبیر بن عوام نے اس سے مقابلہ کیا اور بڑا سخت مقابلہ ہوا، اور اس کو زخمی کر کے وہ گر گیا، زخمی ہو کے خندق کے اندر گر گیا۔ جب مسلمانوں نے اس کو زخمی ہو کے گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کیا، پتھر مارنا شروع کر دیے، اور بڑی اذیت اس کو آ رہی تھی۔ تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے عربو، مجھے اس طرح ظلم سے نہ قتل کرو، مجھے ایک ہی وار میں قتل کر دو۔ مولا علی کو یہ بات سن لی انہوں نے، تو مولا علی نے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے ایک وار کیا اس پہ، اور اس کو بھی، نوفل بن عبداللہ کو بھی قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ اور بھی کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا اس جنگ کے اندر، لیکن یہ دو ایسے واقعات ہیں جس سے مولا علی کی شجاعت پوری دنیا کے اوپر یا مزید مسلمانوں کے اوپر مزید واضح ہوئی۔ اور اس کے بعد جب اس جنگ سے واپس لوٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ کریم کی طرف سے بنی قریظہ کی طرف حملے کا آرڈر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس جنگ میں پہلے ساتھ تھے کفار مکہ کے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو علم جہاد دیا، اور آپ اس جھنڈے کو لے کے نکلے اور مسلمانوں کو لیڈ کیا۔ جب بنی قریظہ کے قلعے کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان کا محاصرہ کیا حضرت علی نے، اور محاصرہ کرنے سے پہلے وہاں پر ان کے سرداروں سے فصیل کے اوپر بات ہوئی۔ جب فصیل تھی قلعے کی، وہاں پر ان کے سرداروں سے بات ہوئی تو مولا علی نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، نبی علیہ السلام اور اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے انکار کیا اور بہت غلیظ گالیاں بکیں، نبی علیہ السلام کو بھی اور اسلام کو بھی۔ تو مولا علی ان سے بات کر کے واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس طریقے سے وہ بہت غصے میں اور وہ گالیاں دے رہے ہیں آپ کو بھی اور اللہ کے دین کو بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار مکہ ہمارے ساتھ کیا کیا گالیاں اور سب و شتم یہ معاملات کرتے رہے ہیں؟ تو اس لیے مولا علی کو بھی ڈھارس بند آئی، اور ان کو بھی اس چیز سے مزید سٹرانگ کیا نبی علیہ السلام نے کہ گالیاں دیں کوئی بات نہیں، ہم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر محاصرہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اور صحابی بھیجیں۔ محاصرے کے اندر حضرت علی پیش ہیں، سامنے ہیں، اگلی صفوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے ابو البابا کو بھیجیں۔ ابو البابا کو بھیجا گیا۔ تو یہ ضمناً اس لیے بتا رہے ہیں کہ آگے حضرت علی بھی آئیں گے اسی واقعے کے اندر۔ ابو البابا سے یہودیوں کے ان کے قبائل کے اچھے تعلقات تھے اسلام لانے سے پہلے۔ خیر یہ گئے وہاں پر، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان سے بات کرنی تھی۔ وہاں پر 3 شرائط پیش کی گئیں۔ 3 شرائط پیش کی گئیں۔ پہلی یہ کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کی بیعت کر کے اسلام لے آئیں، نمبر 2 یا صلح کر کے ہماری یا مسلمانوں کی یا نبی علیہ السلام کی شرائط پر صلح ہو جائے، یا نمبر 3 انہوں نے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا کہ نہیں تو تمہاری عورتیں بچے تم سب جو ہے نا، ایسے اشارہ کیا۔ وہ ایسا منظر ہوا کہ وہاں عورتیں بچے جو قریب تھے انہوں نے چیخو پکار کی، وہ بات پھیل گئی کہ یہ تو مسلمانوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت وہاں چیخو پکار اور گریاں ہونے لگی عورتوں اور بچوں کی طرف سے۔ تو یہ ابو البابا تھے، یہ پریشان ہو گئے اور رونے لگے اور پریشانی میں واپس آئے، اور بھی وہاں پہ کوئی صحابی تھے ساتھ جنہوں نے شرائط بھی پیش کی تھیں، لیکن بہرحال یہ مدینے واپس پلٹ آئے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا اور حضرت علی نے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اجازت سے حملہ کیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا، اس حملے کو لیڈ کرتے ہوئے، ابھی محاصرہ مکمل ہو رہا تھا اور اس کو لیڈ کرتے ہوئے ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان کے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا، اور اس کے بعد ایسی زبردست دھاک بٹھا دی کہ وہ لوگ ڈر گئے۔ وہ ایسے ڈرے کہ انہوں نے پھر جنگ بندی روکنے کا مطالبہ کیا، کہا جی یوم سبت ہے تو یہ اس یوم سبت کو جو ہے وہ ہم لوگوں کی عبادت کا دن ہے، ہم یہودیوں کا عبادت کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام سے جنگ بندی کی اپیل کی۔ تو خیر مولا علی کو بھی نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس طریقے سے ابھی ہم ان کی عبادت کے لیے اجازت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جنگ بندی جو ہے
وہ کر دی گئی جزوی طور پر. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے صلح کے لیے بات چیت کی، اور خیر محاصرہ مکمل ہونے کے بعد اس دن کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی، اور شدید جنگ کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا. خیر ان کے لوگوں کو بھی قتل بھی کیا گیا، اور ان کے لوگوں کو غلام وغیرہ وہ سارا چیز ہوا. لیکن بہرحال یہاں پہ بھی حضرت علی نے بہت زبردست طریقے سے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کا محاصرہ بھی کیا، اور شدید حملہ کر کے ان کی کمر توڑی، اور یہ قبیلہ یا یہ قلعہ بھی اسلام کے آگے ڈھیر کر دیا. تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں مولا علی جیسی سیرت عطا کرے، مولا علی جیسی شجاعت عطا کرے. یہاں پر ایک چیز ضمناً بھی بتاتے چلیں کہ مولا علی کی شجاعت کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا، یہاں تک کہ آپ کو پاکستان کی آرمی کا بتاتے ہیں کہ مولا علی کے نام کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا سول یا فوجی اعزاز جو ہے، فوجی اعزاز جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، وہ دیا جاتا ہے نشان حیدر. اور حیدر مولا علی کا نام ہے، جو کہ آگے آنے والی اقساط کے اندر بھی آپ کو مزید اس کے بارے میں پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ نشان حیدر مولا علی کی نسبت سے دیا جاتا ہے آج بھی افواج پاکستان میں، کہ جو بھی بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، شہادت حق پیش کرتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کو دیا جاتا ہے نشان حیدر. تو یہ سوچ لیجئے کہ مولا علی کیا ہستی ہوں گے کہ جن کے نام کے اوپر لوگوں کو اپنی جان قربان کرنے پہ، اسلام پہ جان قربان کرنے کے اوپر پھر جا کے ان کو مولا علی کا تمغہ ملتا ہے، وہ بھی ایک علامت کے طور پہ. تو مولا علی کیا چیز ہوں گے. تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں مولا علی جیسے مزید جرنیل اور علم اٹھانے والے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے، آپ کے حکم پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے مزید مسلمان عطا کرے، اور ہمیں مولا علی کی لائف سے سیکھنے والا بنائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.